الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فإنها تزہد الدنیا وتذکر الآخرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ یہ قبروں کی زیارت کرنا انسان کو آخرت یاد دلاتا ہے اور دنیا سے بے رغبتی انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس دور کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں کیا قبرستان کے اندر جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی۔ تو اس کے بارے میں پہلے ایک ابتداءً یہ بات سمجھ لیں کہ اسلام سے پہلے جو عورتیں تھیں وہ میت کے اوپر بہت زیادہ وویلا کرتی، چیختی، چلاتی، روتی اور سینہ پیٹتی، اسی طرح نوحہ کرتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ قیامت والے دن ایسی عورتوں کو تار کول کا لباس پہنایا جائے گا۔ تو لہذا وہ عورتیں جو چیختی ہیں، قبرستان میں چلاتی ہیں، تو ان کے لیے قبرستان کے اندر جانا منع ہے۔ اگر وہاں پر جا کر بے صبری کریں تو اس طرح ان کے لیے عورتوں کا قبرستان میں جانا منع ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر عورتیں قبرستان میں جائیں اور ان کے لیے فتنے کا باعث ہو اور غیر محرم ہو، یعنی ان کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو، تو ایسے ہی اگر وہ وہاں پر چلی جائیں اور فتنے کا باعث ہو تو پھر عورتوں کو قبرستان میں جانے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک عام طور پر پیش کی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں کے اوپر لعنت کی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عورتیں تھیں جو ابتدائی اسلام کے اندر قبرستان جاتی تھیں اور جن کی تربیت نہیں تھی اور جو وہاں پر جا کر جزا فضا کرتی تھیں، تو اس صورت میں منع کیا تھا۔ لیکن جب آپ نے اجازت دی ہے تو مطلقاً اجازت دی، فإنها تذکر الآخرہ، کہ یہ آخرت یاد دلاتی ہیں۔ تو وہاں پر شرائط ہیں کہ وہ عورت جائے تو اپنے محرم کے ساتھ قبرستان جائیں، اور اسی طرح وہ قبرستان جائے تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، قبرستان جائے تو کسی قبر کے اوپر پاؤں نہ آئیں، قبرستان جائے تو کسی قسم کے فتنے کا خدشہ نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ میک اپ کر کے اعلیٰ ترین لباس پہن کے وہاں پہ قبرستان چلی جائیں اور وہاں پر جا کر جو ہے فلمیں ڈرامے بناتے رہیں اور وہاں پر جا کر موویاں بناتے رہیں اور وہاں پر جا کر ویڈیو بناتے رہے ٹک ٹاک کے اوپر چڑھانے کے لیے، یہ ساری چیزیں جو ہے منع ہے۔ قبرستان جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو فوت شدگان ہوتے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر موت جو ہے اس کو یاد آئے، تو موت کا ذکر انسان کے دل کے اندر پیدا ہو۔ میں دو روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی روایت یہ ہے، حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب حضور علیہ السلام کا وصال نہیں ہوا تھا، تو جب حضور علیہ السلام کا بلکہ جب وصال ہوا تو میں حضور علیہ السلام کے روضہ پاک کے اوپر جایا کرتی، آپ کی قبر کے اوپر جایا کرتی۔ ظاہر بات ہے وہ کمرہ جو تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ ہی تھا۔ آپ فرماتی میں وہاں پر عام حالت میں جاتی تھی اور میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ میرے شوہر ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور ان کی قبر ساتھ بنی، تو تب بھی میں عام حالت کے اندر ہی وہاں پر چلی جاتی اور میں یہ سمجھتی کہ یہ ایک تو میرے شوہر ہیں اور دوسرا میرے والد ہیں۔ جس وقت حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا اور آپ کی قبر ساتھ بنی، تو حدیث پاک کا لفظ ہے فوضع علیہ ثوبی حیاء من عمارہ، تو وہ تو ام المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہے، تعلیم امت کے لیے فرماتی ہے کہ میں اپنا مکمل لباس اپنے اوپر لپیٹ کر جو ہے وہ اپنے کپڑے کو جاتی، صحیح سمیٹ کر کپڑے کو جاتی، حیاء من عمارہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر عورت قبرستان میں جائے گی تو مکمل ہے با پردہ ہو کر جائے گی۔ یہ اس طرح کے نقاب نہیں جو آج کل کے بڑے بڑے فیشن ہیں، لباس آگے بڑے بڑے فیشن ہیں، وہ برقعے آگے، بلکہ برقعے بھی فیشن ہیں، یعنی اٹریکشن ابل جو ہے یہ چیزیں آ چکی ہیں۔ فرماتے ہیں فوادع علیہ ثوبی،
مکمل اپنے اوپر کپڑا لپیٹ کر میں جاتی تھی، حیاء من عمرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا کرتے ہوئے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے وہ جمعے والے دن، حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر جایا کرتی تھی، اور آپ نے وہاں پر ایک نشانی بھی رکھی تھی۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، ان کی قبروں کے اوپر بھی آپ حاضری دیتی تھی، اور یہ احادیث سے بات ثابت ہے۔ اور وہاں پر جا کر جزا فضا نہیں کرتی، جا کے جاتی اور دعا کر کے اسی طرح واپس تشریف لے آتی۔ تو یہ تعلیم امت کے لیے تو ہے، لیکن آج کے دور کے اندر جہاں پر بہت زیادہ فتنہ ہے اور احتیاط کا پہلو نہیں ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر ہی رہیں گی اور گھروں کے اندر ہی قرآن پاک پڑھیں، اصال ثواب کریں، اور وہ قبرستان والوں کی روح کو جو بھی ان کا فوت ہوا ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، تو ان کی روح کو جو ہے وہ پہنچائیں گی۔ اگر جانا ہی ہے تو علماء یہاں تک بتاتے ہیں پوری احتیاط کے ساتھ جائیں، پوری شرائط کے ساتھ جائیں، بلکہ کوشش یہ کرے جب وہ سن ایاس کو پہنچ جائے، جب عورت کی عمر 50 سال ہو جائے، تو پھر اس کے اندر ایک ادب، احترام، ایک طرح کی تمیز رہتی ہے، صبر ان کے اندر رہتا ہے، اور پردے کا خیال رہتا ہے، تو شریعت کی چیزوں کا ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس حالت کے اندر وہاں پر جائیں، اور وہ جا کر وہاں پر جزا فضا نہیں کریں گی، اور وہ بھی کوشش کریں قبرستان کی حدود سے باہر رہ کر دعا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم قبرستان جاتے ہیں تو لوگ قبروں کے اوپر ہی اسی طرح پاؤں پہ قبروں کے اوپر پاؤں رکھ رہے ہیں، قبروں کی بے ادبی کر رہے ہیں، اسی طرح جانور قبروں کے اوپر جا رہے ہیں، اسی طرح گاڑیاں جو ہیں وہ قبروں کے اوپر سے گزار رہے ہیں۔ تو قبر کے اوپر سے گزرنا، پاؤں رکھنا، بلکہ ایک بات مجھے یاد آئی ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، مجھے اس شخص نے حدیث بیان کی ہے جس نے نبی پاک، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کی قبر کی زیارت کی ہے، کہ ان کی قبروں کی جنہوں نے زیارت کی ہے انہوں نے مجھے حدیث بیان کی ہے کہ میں جب ان کی قبروں کی زیارت کر کے آیا، نبی پاک کی قبر کی زیارت کی، تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ ان کی قبریں زمین سے ایک بالشت، یہ تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ بلند تھی، یعنی اونٹ کی کوہان نما بنی ہوئی تھی، تو وہاں پر جو وہ پتھر رکھے ہوئے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر زمین سے ایک بالشت کے برابر قبر بنا دی جائے، اس سے تھوڑی سی زیادہ ہو تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، اور نشانی کے طور پر وہاں پر کوئی چیز بھی رکھ دی جائے، تو یہ بھی احادیث پاک سے باقاعدہ طور پر ثابت ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ وہاں پر تختیاں لگائی گئی ہیں، وہاں پر کلمہ لکھا ہوتا ہے، یا حی یا قیوم لکھا ہوتا ہے، صلاۃ و سلام لکھا ہوتا ہے، اسی طرح اور آیات مبارکہ لکھی ہوتی ہیں، اور لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو پاؤں ہی تختیوں کے اوپر رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ کئی تختیاں زمین کے اتنے نیچے ہوتی ہیں تو بڑی وہاں پر ایک دلی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کا نام ہے، آئے ہیں یہاں پر ثواب کمانے کے لیے، اور ان کے دل کے اندر بسم اللہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہی پاؤں رکھ کے جا رہے ہیں، اس کے اوپر سے جب وہ گزر کر جا رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں پر احتیاط کرنی چاہیے۔ آج بھی جو لوگ جنت البقیع جاتے ہیں تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو یہ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم قبرستان کے آگے نہیں جاتے ہیں، جنت البقیع شریف کے اندر نہیں جاتے، بلکہ مولانا الیاس قادری صاحب بھی پچھلے دنوں بیان کر رہے تھے کہ اندر یہ لوگ نہیں جاتے، کہتے کوئی پتہ نہیں کہاں پر کسی صحابی کی قبر ہو اور وہاں پر پاؤں پڑے تو بندہ جب وہ گناہ گار ہو جائے۔ تو اس لیے قبرستان سے باہر کھڑے ہو کر وہاں پر بڑے آداب کے ساتھ جو سلام پیش کریں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ تو کوئی بندہ کہتا ہی نہیں ہے السلام علیکم یا اہل القبور، یہ کہے وہ بڑے اہتمام کے ساتھ جو وہاں پر فاتحہ پڑھے، پھر دعا کرے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، دل کے اندر آخرت کا خوف رکھ کر، موت کا ڈر رکھ کر، تاکہ قبرستان سے جب آئیں تو انسان کی زندگی تبدیل ہو۔ تو یہ چند ایک باتیں جو ہے وہ بڑی ضروری تھی جو بیان کرنے والی دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، قبرستان کے اوپر اگربتی کے حوالے سے مسئلہ علماء نے یہ بتایا کہ اگربتی کا مقصد یہ تھا کہ جو زائرین ہیں ان کو خوشبو حاصل ہو، تو آگ جو ہے نا، آگ قبر کے اوپر آگ جلانا، اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب چراغا بھی کیا جائے گا تو وہ بھی قبر سے ہٹ کے کیا جائے گا، اور اس چراغا کرنے کا پہلے دور کے اندر مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ دور دراز سے آ رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ وہ وہاں پر قبر ہے، یعنی ان کے لیے ایک روشنی کا اہتمام کرنا مقصد تھا۔ ایک تو یہ ہے، اب اس کی جگہ پر لائٹنگ آ چکی ہے اور خوشبو
کی جگہ پر بڑی بڑی اعلیٰ ترین ویسے خوشبوئیں آ چکی ہیں، تو قبر کے اوپر آگ رکھنا، آگ جلانا اس سے منع کیا گیا۔ لہذا علماء نے منع کیا کہ قبر کے اوپر اگر بتی نہیں لگائی جائے گی بلکہ اس کے سائڈ پہ کوئی چیز رکھ کر اس کے اندر لگائی جائے گی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبروں کے اوپر جا کر مٹی ڈالتے ہیں لوگ، تو جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا حدیث سے ثابت ہے، حضور علیہ السلام کی قبر مبارک زمین سے ایک بالش تھی، یعنی کوہان نما تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق کی قبریں بھی ایسی تھی۔ تو اگر اس سے نیچے زمین کے ساتھ قبر لگ چکی ہے تو ایک بالش تک مٹی ڈالنا چاہتے ہیں، بطور علامت ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی حرج ہے نہیں، علماء نے یہ جائز قرار دی ہے۔ اسی طرح قبر کے اوپر پانی چھڑکاؤ کرنا، اگر تو وہ مٹی جو وہ بکھری ہوئی ہے اور اس کو ایک جگہ پر جمع کر کے پانی چھڑکنا مقصود ہے، تو پھر تو آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نے اس مٹی کو ایک جگہ پر جمع کیا، پھر اسراف نہیں ہے۔ لیکن اگر وہاں پر ویسے یہ منوں کے حساب سے پانی دے کر وہاں پہ غسل کر دیا جائے، جی کیا جی یہاں پر اس کو غسل دیا جا رہا ہے اور ایسے کیا جا رہا ہے، تو اسراف جو ہے یہ علماء نے اس کو اسراف کے اندر لکھا ہے۔ جتنی ضرورت ہے اتنا پانی وہاں پر استعمال کیا جائے، جتنی ضرورت نہیں ہے وہاں پر وہ اگر کریں گے، اضافی کریں گے، تو وہ اسراف کے اندر آئے گا۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح چادریں چڑھانا ہے، ایک چادر کی اجازت علماء نے دی ہے، فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی ہے کہ قبر کے اوپر صرف ایک چادر چڑھائی جائے، وہ بھی بطور علامت، وہ بھی بطور نشانی کے طور پر کہ یہ اللہ کے ولی کی قبر ہے یا میرے والدین کی قبر ہے، کسی ایک چادر، اور وہ بھی اس طرح چڑھائی جائے کہ اس کی بے ادبی نہ ہو، قرآنی آیات کی بے ادبی نہ ہو۔ وہاں پر ایک چادر جو بطور صرف ساتھی چادر، جو ساتھی چادر وہ چڑھائی جائے، اور اس سے اضافی جتنی چادریں وہ لے کر اس کو فروخت کر کے وہ جو پیسے ہیں وہ کسی غریب کو دیے جائیں۔ یہ علماء نے کہا ہے کہ صرف ایک چادر تک چڑھائی جائے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول